میری چچی میری خالہ بھی تھیں اور ہم سے بہت محبت کرتی تھیں اور شروع سے ہی ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ دادا دادی کا ایک بڑا سا حویلی نما گھر تھا۔ دادا کی خواہش تھی کہ بیٹے بہویں پوتے اور پوتیاں سب ان کی نظروں کے سامنے رہیں، تبھی دونوں بیٹوں کے لیے ایک ہی گھر سے بہو بھی لائے۔ کہتے تھے یہ سگی بہنیں ہوں گی تو کبھی میرے لڑکوں کو جدا نہ کریں گی۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی۔ امی اور خالہ کئی برس ایک ساتھ دادا کے گھر میں رہیں۔ انہوں نے کبھی بھی آپس میں کوئی جھگڑا نہ کیا۔ ہم میں اور چاچی یعنی خالہ کے بچوں میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ ہم یوں ساتھ پلے بڑے تھے جیسے آپس میں سگے بہن بھائی ہوں۔ زندگی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ وقت کی آندھی میں ہمارے بزرگ دادا دادی بھی یک کے بعد دیگرے زرد پتوں کی مانند جدا ہو گئے اور ہم ان کی یادوں کو دامن میں سمیٹ کر اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہم سے پیار کرنے والی دو ہستیاں تھیں جن کا کوئی نیم البدل نہ تھا۔ ان کی زندگی میں ہمیں اس بات کا احساس تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد اس چیز کا احساس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ امی اور چچی کافی دنوں تک اداس اور افسردہ رہیں۔ امی خاص طور پر دادی کو یاد کر کے بہت روتی تھیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے سر پر سایہ دار درختوں کی مانند چھاؤں کیے رہتے تھے۔ کچھ وقت گزرا، ان کی وفات کے بعد سکون رہا، لیکن رفتہ رفتہ حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ چچا جان کو ان کے کچھ دوستوں نے بھڑکانا شروع کر دیا کہ تمہارا بھائی تمہاری محنت اور نصیب سے عیش کر رہا ہے، کاروبار میں مشقت تم کرتے ہو اور وہ بڑا بھائی بن کر صرف حکم چلاتا ہے۔ بزنس کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس سے کاروبار الگ کر لو گے تو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر لو گے۔ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ ابو کچھ بیمار رہتے تھے۔ وہ کاروبار کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھے، آفس میں کم بیٹھتے، لیکن جو بھی پالیسی کاروبار کے بارے میں مرتب کرتے چچا من و تن سے ویسے ہی کرتے تھے۔ ان کے دل میں اپنے بھائی کا بہت احترام تھا، کبھی نہ کہتے کہ آپ نے یہ صحیح کیا ہے یا غلط۔ اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ میرے ابو اپنے چھوٹے بھائی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی چچا سے حساب و کتاب نہیں کیا تھا، کیونکہ سارے پیسے اور منافع کا خیال چچا ہی رکھتے تھے۔ ابو اور چچا کے مشترکہ کاروبار کی بنیاد دادا جان نے رکھی اور پھر دونوں بھائیوں نے مل کر اس کو بڑھایا تھا۔ دادا جان رشتہ داروں کی بھی مدد کرتے رہتے تھے، لہٰذا کچھ رشتہ دار بھی ملازم رکھ لیے تھے۔ لیکن یہ مانی ہوئی بات ہے کہ کچھ رشتہ دار اچھی نیت کے حامل ہوتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رشک کے ساتھ ساتھ حسد جیسی بیماری کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ مبین صاحب ایسے ہی ایک عزیز تھے۔ وہ دادا کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے اچھی فطرت نہ پائی تھی۔ وہی سب سے زیادہ ابو اور چچا کو پیٹھ پیچھے بھڑکا کر ایک دوسرے سے جدا کرنے کا سبب بنے۔ بات یہ تھی کہ چچا کے 6 بچے تھے اور ابو کی 4 اولادیں، لہٰذا افراد خانہ کے حساب سے بزنس میں سے خرچے کی مد میں روپیہ لیتے تھے۔ جہاں چچا کو بدخواہوں نے بہکایا، ابو کے بھی خوب کان بھرے کہ تمہارا بھائی تم سے ناانصافی کرتا ہے، خود اچھی گاڑی رکھی ہوئی اور تم پرانی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہو۔ وہ خرچہ بھی زیادہ لیتا ہے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ بھی زیادہ کرتا ہے۔ پانی کی بوند مسلسل پتھر پر گرتی رہے تو اس میں بھی گڑا ڈال دیتی ہے۔ انسان تو پھر بندہ بشر ہے۔ بس مبین میاں کی کارستانیاں رنگ لائیں، میرے والد صاحب اور چچا جان میں جدائی ڈال کر ہی دم لیا۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں برکت بھی وہی ڈالتا ہے، لیکن آفاق بہت ہی بری چیز ہے۔ دونوں بھائیوں نے پہلے کاروبار علیحدہ کیا، پھر گھر کے بٹوارے کی باتیں ہونے لگیں۔ امی اور چچی سگی بہنیں ہونے کے باوجود علیحدہ رہنے پر مجبور ہو گئیں۔ گھر اب بھی ایک ہی تھا، درمیان میں دیوار اٹھا دی گئی تھی، مگر یہ اینٹ گارے کی نہیں، سونے اور چاندی کی دیوار تھی۔ خدا جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کر دے۔ چچا جان کنجوس نہ تھے، کھلا خرچ کرتے تھے اور محنت بھی زیادہ کرتے تھے، کیونکہ میرے ابو اکثر بیمار رہتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سوسائٹی کو سمجھتے تھے، لہٰذا لوگوں سے لین دین سب وہی کیا کرتے تھے۔ یوں انہوں نے کاروباری لوگوں کا اپنا ایک حلقہ بنا لیا تھا۔ جب سرمایہ اور بزنس میں بٹوارا ہو گیا تو چچا کے پبلک تعلقات ان کے بہت کام آئے، جبکہ والد صاحب کو تو مارکیٹ میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ چچا کا نیا کاروبار ککڑی کی بیل کی طرح بڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو گئے۔ عظمیٰ میرے چچا ہی کی بیٹی تھی۔ وہ میری دوست اور میرے بھائی شہروز کی بچپن کی منگیتر تھی۔ وہ ایک پل بھی ہمارے بغیر نہ رہتی تھی۔ ہم سمجھتے تھے دیوار بیچ میں آ گئی ہے تو کیا ہوا، دل ہمارے ایک ہی ہیں، ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں گے۔ لیکن معلوم نہ تھا کہ کبھی اتنا فاصلہ پیدا ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے۔
یہ فاصلہ صرف اور صرف دولت نے پیدا کیا تھا۔ عظمیٰ سے شہروز کی منگنی بچپن میں ہی ہوئی تھی۔ جب سنا کہ اس کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش ہو رہی ہے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ چچی امی کے پاس آ کر سناتیں کہ آج فلاں اعلیٰ آفیسر کا رشتہ میری عظمیٰ کے لیے آیا ہے، بتاؤ یہ رشتہ کیسا رہے گا؟ امی سگی بہن کے منہ سے ایسی باتیں سنتی تو خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتیں۔ وہ اکثر ان باتوں کو شہروز سے چھپا لیا کرتیں تاکہ اس کا دل برا نہ ہو۔ شہروز عظمیٰ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ عظمیٰ کہیں اور بیاہی جائے۔ ہمیشہ ساتھ رہنے والے، ہر دم پیار کرنے والے رفتہ رفتہ بدلتے جا رہے تھے۔ یقین نہیں آتا تھا۔ ابو بھی مزید بیمار پڑ گئے۔ شہروز کو بزنس کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ وہ ایک بہت ہی اچھا طالب علم تھا لیکن کاروباری رموز سے ناشنا تھا۔ دوسری طرف چاچا کا شمار معاشرے میں نمایاں سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ ان کا رویہ اور فطرت بہت ہی بدل چکی تھی۔ اب شہروز کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاید عظمیٰ اس کی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر وقت اداس رہنے لگا تھا۔ میں اس کی بڑی بہن تھی۔ اس کو ہر وقت کرتا دیکھ کر بہت ہی دکھ اور تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن عظمیٰ مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی، سائرہ، شاید ہم لوگوں کا ساتھ چند دن کا ہے، کیا پتہ پھر کبھی مل پائیں یا نہیں، کیونکہ ابو ایک بہت ہی شاندار بنگلہ بنوا رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ ہم یہ پرانا مکان چھوڑ کر بہت جلد وہاں شفٹ ہو جائیں۔ میں اپنے بھائی کا دکھ جانتی تھی۔ میں نے اسے کہا، عظمیٰ، خدا کے لیے تم نہ بدلو۔ وقت ہمارے درمیان جدائی کی مضبوط دیوار کھڑی کرنے والا ہے، لیکن اگر تم ساتھ دو اور میرے بھائی کا ساتھ دو تو دولت کا کیا ہے؟ میرا بھائی پھر سے دولت کما لے گا۔ عظمیٰ نے کہا، سائرہ، ابو امی مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی شہروز کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کہہ ہی رہی تھی کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو شہروز دروازے میں کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے لپکی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کوئی کتاب کھول چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، شہروز، عظمیٰ باہر بیٹھی ہے، تم جا کر اس سے بات کرو، اس کو اپنے ساتھ ملا لو۔ وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے اور تم سے محبت کے دعوے بھی کرتی رہی ہے۔ کسی اور سے شادی سے انکار کر دے گی تو اس کے ماں باپ خود بخود مجبور ہو جائیں گے۔ میں اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت دکھ اور تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ تبھی شہروز نے جواب دیا، آپا، آپ دکھ نہ کریں، دولت ایسی شے ہے کہ بڑے بڑوں کے پتے پانی کی طرح کر دیتی ہے۔ دولت میں بڑی طاقت ہے۔ ابو کی بیماری نے ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بزنس تو ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھنا، میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر کی کایا پلٹ دوں گا۔ یہ میرا عزم ہے۔ اس کے چہرے پر کرب کے واضح آثار موجود تھے۔ آپ چاچا اور چاچی سے کوئی امید نہ رکھیں، اور ہاں، عظمیٰ سے بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنی کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ میں اس کا ٹوٹا ہوا دل صاف محسوس کر سکتی تھی۔ میرے دل سے اپنے بھائی کے لیے خوشیوں اور کامیابی کی دعا نکلی۔ جب میں شہروز کے کمرے سے پلٹ کر باہر آئی تو دیکھا کہ عظمیٰ بھی کب کی جا چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن آیا کہ ہم چاچا چاچی اور ان کے بچوں سے میل ملاقات کو بھی ترسنے لگے۔ وہ ہم سے مکمل طور پر دور جا چکے تھے کیونکہ ان کا نیا بنگلہ مکمل ہو چکا تھا اور وہ اس میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اب کہیں کسی رشتہ دار کی شادی میں آمنا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے سے نظریں چرا لیتے تھے۔ شہروز بھی عظمیٰ کے سامنے آنے سے کترانے لگا تھا۔ وہ جو خاندان بھر میں اس کی منگیتر کہلاتی تھی، اب اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی یا ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ لیکن میں عظمیٰ کو الزام نہیں دے سکتی۔ میں سمجھتی تھی یہ سب بڑوں کا کیا دھرا تھا۔ اگر چاچا چاچی نہ بدلتے تو ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ بچوں کو بھی انہوں نے ہی ہم سے دور کیا تھا، خاص طور پر چچی نے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ ہماری سگی خالہ بھی ہماری اپنی نہ نکلیں۔ میں شہروز کی ڈھارس بنتی تھی، مگر میرا بھائی مجھ سے زیادہ حقیقت پسند تھا۔ وہ الٹا مجھے کہتا تھا، سائرہ آپی، ہم کو ہر حالت میں حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے، کیونکہ غریب کا کشکول الفت ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ امی صبر والی تھیں، صبر کر لیا۔ ہم ابو کی بیماری سے مسلسل لڑ رہے تھے کہ اچانک ایک روز دھماکے دار خبر سنی، چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس میں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سانیہ جان لیوا تھا۔ جو بھی تھے وہ ہمارے چچا تھے اور بچپن میں ہم کو انہوں نے بے حد پیار دیا تھا۔
ہم اس وقت کے پیار کو کبھی نہیں بھلا سکے تھے۔ ابو کی حالت یہ خبر سن کر الگ بہت بری تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے آج بھی بہت ہی محبت کرتے تھے۔ ہم سب کو لے کر وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچے۔ مشکل وقت تھا لیکن آخر گزر ہی گیا۔ 40ویں کے بعد چچی گھبرائی ہوئی ہمارے گھر آئیں۔ ابو سے کہا، بھائی کاروبار آپ کو سنبھالنا ہوگا ورنہ بزنس اور روپیہ دونوں برباد ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ غیر لوگ ہمارے کاروبار کو فنا کر کے اپنی جیبیں بھر لیں۔ آج کل کسی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کل بھی ہمارے تھے اور آج بھی ہمارے ہیں۔ شہروز بھی ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر اس قابل ہے کہ آپ کا بازو بنے اور پھر میں اس کو اپنی فرزندی میں قبول کر لوں گی۔ اصل میں چاچا کی 4 بیٹیاں اور 2 چھوٹے بیٹے تھے۔ دونوں بیٹے ابھی اسکول جاتے تھے، اسی لیے کاروبار سنبھالنا ان کے لیے ایک ناممکن بات تھی۔ والد صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل آنکھیں پھیرنے والے آج پھر غیر سے اپنے بن رہے ہیں۔ انہوں نے امی سے مشورہ کیا۔ امی کہنے لگیں، جو ہوا سو ہوا، اس کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دیں۔ آج زہرہ ہمارے پاس آئی ہے، ہم نے گلے سے نہ لگایا تو خدا نخواستہ ہمارے دشمنوں کی طرف مدد کی غرض سے دیکھنے لگے گی اور پھر موقع پرست موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ والد صاحب خود چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کا گھرانہ برباد نہ ہو اور بربادی سے بچ جائے۔ انہوں نے حامی بھر لی اور پھر سے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ اس بار انہوں نے شہروز کو بھی ہدایت کی کہ وہ کاروبار میں ان کا ساتھ دے تاکہ اس کو بھی کاروبار کی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ شہروز ابو کے ساتھ آفس جانے لگا تھا لیکن وہ چچی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی تھی کہ اس کا دل چچا کے گھر والوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ امی، ابو اور باقی سب گھر والے خالہ کے پاس ان کی اشک روئی کرنے جاتے تھے لیکن شہروز نہیں جاتا تھا۔ چاچا کی وفات نے زہرہ چاچی کا قبلہ سیدھا کر دیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح پیار سے ملنے لگی تھیں۔ ایک روز انہی کی زبانی پتہ چلا کہ چاچا عظمیٰ کی بات چیت ایک امیر خاندان کے اکلوتے بیٹے سے کر گئے ہیں۔ لڑکا بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ اب چاچی سوچ میں تھیں کہ اس نسبت کو برقرار رکھیں یا ختم کر دیں۔ کاروبار چونکہ ابو چلا رہے تھے اور شہروز مستقبل میں اس کاروبار کو سنبھالنے والا تھا، لہٰذا چچی کا یہ سوچنا قدرتی عمل تھا کہ عظمیٰ کی نسبت شہروز سے ہو جائے تاکہ گھرانہ پھر سے پہلے کی طرح ایک ہو جائے۔ غیر لوگوں کو اپنانے سے اب وہ خوف محسوس کرتی تھیں۔ گھر والوں نے عظمیٰ سے بات کی تو اس نے بھی یہی کہا کہ شہروز میرا منگیتر تھا، اب وہ میرا جیون ساتھی بنے گا تو تبھی مجھے حقیقی خوشیاں ملیں گی۔ جب میں نے شہروز کو بتایا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ عظمیٰ سے شادی نہیں کروں گا۔ اس نے اچھے وقتوں میں میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب جب ان پر برا وقت آیا ہے اور ہم نے گرتی بنیادوں کو تھاما ہے تو پھر سے رشتہ جوڑنے کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ابو امی نے لاکھ سمجھایا لیکن شہروز نہیں مانا۔ کہتا تھا جہاں چاچا نسبت طے کر گئے ہیں عظمیٰ کو شادی وہیں کرنی ہوگی۔ چاچی کی دوسری بیٹیوں کے ابھی رشتے نہیں ہوئے تھے۔ عظمیٰ سے چھوٹی بہن عائشہ کی شادی ابو نے غیروں میں کی۔ اس کے بعد باقی دونوں بہنیں سدرا اور فائزہ میرے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بیائی گئیں۔ اس طرح یہ ٹوٹا ہوا خاندان پھر سے ایک ہو گیا۔ لیکن عظمیٰ اور شہروز ابھی تک بن بیائے ہی تھے۔ شہروز نے ابو کے ساتھ کاروبار سنبھال لیا تھا۔ اپنی فراست سے نہ صرف بزنس کو بڑھایا بلکہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی۔ چاچا کی تینوں لڑکیوں کو شادی پر بھاری سیٹ بنوا کر دیے، علیحدہ علیحدہ مکان بھی لے کر دیے۔ بڑی خالہ کے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا تو شہروز نے مجھے بھی بہت دھوم دھام سے رخصت کیا۔ میں تو اپنے گھر والی ہو گئی لیکن مجھے ہر وقت شہروز کی فکر کھائی جاتی تھی۔ اس سے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی مگر عظمیٰ پر آ کر اس کے ذہن کی سوئی اٹک جاتی تھی، اور دوسری طرف عظمیٰ تھی جس نے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کرے گی تو صرف شہروز سے ورنہ عمر بھر غیر شادی شدہ رہے گی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، ہم سب بال بچوں والے ہو گئے۔ امی، ابو، چاچی بزرگی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مجھے شہروز اور عظمیٰ پر رہ رہ کر غصہ آتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے سے اندر ہی اندر محبت کرتے ہیں، لیکن شہروز کا دل ٹوٹنے کے بعد وہ اپنی ضد پر قائم ہو گیا تھا۔ اس کی ضد سے ہار کر امی نے اس کے لیے باہر لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں کہ یہی صحیح لیکن کسی طرح بیٹے کا گھر تو بسے، لیکن شہروز بہانے بہانے سے ہر رشتہ ٹھکراتا رہا۔ کہتا تھا کوئی لڑکی پسند آئے گی تو ضرور کر لوں گا امی۔ انہی دنوں عظمیٰ شدید بیمار پڑ گئی۔ اسے سانس کی شدید تکلیف ہوتی تھی اور کبھی کبھی منہ سے خون بھی آنے لگا تھا۔ 3-4 ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کسی کو بیماری کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ شہروز سمیت سارا خاندان بہت پریشان تھا۔ ایک دن شہروز ہی عظمیٰ کو ایک نئے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔
ڈاکٹر نے شہروز سے کہا کہ ظاہری علامات سے مجھے لنگ کینسر کی بیماری لگتی ہے، لیکن آپ مزید کچھ ٹیسٹ کروا لیں، پھر ہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ کینسر کا نام سن کر شہروز کے سر پر آسمان گر گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عظمیٰ ہمیشہ کے لیے بھی اس سے جدا ہو سکتی ہے۔ وہ عظمیٰ کو لے کر گھر آیا اور اس نے امی سے کہا کہ میں عظمیٰ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے ہر رشتہ ٹھکراتا رہا، آپ میری اس کے ساتھ فوراً شادی کر دیں۔ امی روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اب تم کو ہوش آیا ہے، جبکہ اس کی زندگی کا سورج ڈوبنے کو ہے، اب 2-4 دن کا ساتھ کیا خوشی دے گا۔ لیکن بھائی بضد ہو گیا اور اتنی مہلت بھی نہ دی کہ ہم ٹھیک طرح سے ان کی شادی کی تیاری کر پاتے۔ وہ 2 دن کے اندر اندر عظمیٰ کو اپنی دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ قدرت کے بھی عجیب کھیل ہیں۔ شادی کے 1 ہفتے بعد عظمیٰ حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہونے لگی۔ بھائی نے ان کے وہ ٹیسٹ کروائے جو ڈاکٹر نے کہے تھے۔ جب وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ عظمیٰ کو لنگ کینسر نہیں ہے بلکہ صرف ٹی بی ہے، اور دوسری یہ کہ آج کل کے زمانے میں ٹی بی کا علاج بہت آسان ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ عظمیٰ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ خبر ہمارے پورے خاندان کے لیے سوکھے صحرا میں بارش سے کم نہ تھی۔ آج اس بات کو بھی 3 سال گزر چکے ہیں۔ عظمیٰ اور شہروز کی 1 سال کی بیٹی ہے اور وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔